بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ دین پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو مکتب فراہی میں یا غامدی صاحب جس منہاج کو لے کے چل رہے ہیں اس کے اصول و مبادی کیا ہیں؟ غامدی صاحب کی کتاب مقامات کے اندر ایک مضمون ہے اصول و مبادی کے زیر عنوان، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ غامدی صاحب دین پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی وہ پرنسپل اپروچ کیا ہے، وہ اصول کیا ہیں، وہ فاؤنڈیشن اور بنیادیں کیا ہیں جن کو سامنے رکھ کر دین پر غور و فکر کیا جاتا ہے اور اس سے پھر ایک تعبیر بنتی ہے، اس سے نتائج سامنے آتے ہیں، اس سے ایک فہم بنتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم مختلف معاملات میں پھر غامدی صاحب آرا بھی دیتے ہیں، لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ جانتے ہیں کہ دین جیسی محکم چیز پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو جو نتائج اس سے حاصل ہوتے ہیں ان نتائج کو زیر بحث لانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی پرنسپل اپروچ کو سامنے رکھا جائے اور یہ بھی جانا جائے کہ دین کی پرنسپل اپروچ کتنی محکم ہے، کتنی واضح ہے اور وہ کس قدر بلند جگہ پہ ایک عام انسان کو کھڑا کر دیتی ہے تاکہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کر سکے۔ آغاز کرتے ہیں حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب، آپ نے اس مضمون میں جو دوسری چیز قرآن مجید کی حیثیت کو بیان کرنے کے بعد کہ وہی میزان ہے، وہی فرقان ہے، وہی سلسلہ وہی پر مہیمن ہے، وہی دین کے معاملے میں اختلافات کا حق و باطل کا فیصلہ کرنے کی جگہ پر ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو پھر 4 ناگزیر لوازم ہیں، تقاضے ہیں جن کو ماننا پڑے گا۔ آپ لکھتے ہیں ثانیاً قرآن قطعی الدلالہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے الفاظ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کی رہنمائی قبول کر لے تو اسے قطعیت کے ساتھ ٹھیک اس مدعا تک پہنچا دے جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں۔ یہ صرف قلت علم اور قلت تدبر ہے جس کی بنا پر انسان بعض اوقات اسے سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ قرآن کی زبان اور اس کے اسالیب بیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا مدعا بیان کرنے سے کبھی قاصر نہیں رہتا۔ اچھا ہم سب، یہ قرآن مجید کا ایک کمال ہے، قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے مسائل جو زندگی کے سب سے بڑے بڑے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت دے رہا ہے، احکامات دے رہا ہے، اور اس کے جو مخاطبین ہیں وہ ہر سطح کے، ذہنی سطح کے انسان ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں عارفین بھی ہیں، ان میں حکماء، دانشور، فلاسفہ اور ایک عام آدمی بھی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو نذیر للعالمین ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ہدی للناس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس عالمگیر کتاب کے لیے کیا یہ ناگزیر تھا کہ وہ بالکل اپنا مدعا سیدھے واضح الفاظ میں بیان کرے؟ ویسے تو کوئی بھی شخص دنیا میں کلام کرتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات پوری قطعیت سے پہنچا دے، لیکن اس کتاب کا اگر ہم نے اس کو یہ حیثیت دینی ہے تو پھر اس کا یہ ناگزیر لازمی نتیجہ تھا کہ وہ بالکل واضح انداز میں بغیر کسی ابہام کے اپنی بات پہنچانے کی قدرت رکھتی ہو۔ یہ اس کی عالمگیریت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ اس کی عالمگیریت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور جو چیز ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے میزان اور فرقان بنا کے نازل کیا ہے، اس کا بھی لازمی تقاضا ہے۔ ٹھیک، میں نے یہ 4 چیزیں اسی کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کو بھی آپ دیکھیے تو اس میں یہی بتانے کی صحیح کی گئی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، اور ہماری تاریخ میں وہ الگ قرأتوں کی صورت میں موجود بھی ہے، مسلمانوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے، جو کچھ ان کو صحابہ کرام سے ملا ہے اس کو ضائع نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے بتایا کہ قرآن مجید کی واجب الاتباع قرأت وہی ہے جو عرضہ اخیرہ میں ہوئی، اس کو خود قرآن مجید نے واجب الاتباع قرار دیا، مسلمانوں نے اس کو آگے منتقل کیا، اور اس وقت جو مصحف ہمارے پاس ہے اس میں وہی ثبت کی گئی ہے۔ اس سے بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کی طرف مراجعت میں، قرآن مجید کا مدعا طے کرنے میں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے ایک بات سمجھی اور جواب میں یہ آپ کی طرف سے بات آئے کہ یہ جملہ تو اس طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے۔ وہاں پر ایک حتمی متن موجود ہے، ایک متعین متن موجود ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تینوں پہلوؤں سے مسلمانوں نے پوری حفاظت سے اس کو منتقل کیا ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ کسی رسم الخط میں لکھا جا سکتا تھا اس کو لکھ کے منتقل کر دیا ہے، جس طرح یہ پڑھا جا سکتا تھا اسے اعراب کی صورت میں اسی مصحف پر ثبت کر دیا ہے، اور پھر تسلسل کے ساتھ اس کا لہجہ بھی منتقل کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ دنیا کی منفرد کتاب بن گئی کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح منتقل کرتی ہے کہ ادنا درجے میں بھی
اس کی بنیاد میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک۔ اس دوسری بات میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اس نے اس کو اس طرح لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اس کے لیے جو بہترین اسالیب ہو سکتے تھے، بہترین زبان ہو سکتی تھی، واضح ترین اسالیب ہو سکتے تھے، واضح ترین زبان ہو سکتی تھی، وہی اختیار کی ہے۔ اس کو خود قرآن مجید جگہ جگہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہم نے یہ بلسان عربی مبین نازل کیا ہے، یعنی مبین واضح کر دینے والی، جس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں ائمہ اصول وضو اور خفا کے لحاظ سے الفاظ کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر لفظ کو لفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ محکم بھی ہو سکتا ہے، نص بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مفسر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو خفائے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خفی بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، متشابہ بھی ہو سکتا ہے، مجمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ الفاظ جو کچھ بھی ہو سکتے ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات کی صورت دی ہے تو وہ دو ہی صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ محکمات ہیں، وہ متشابہات ہیں۔ اور اس طریقے سے خود بتا دیا ہے کہ وہ واضح ترین عربی زبان میں ہے، بالحق نازل ہوا ہے۔ اس کو اس پروردگار نے پرانی کتابوں کے لیے بھی اس کی کتابیں ہیں مہیمن بنا دیا ہے، نگران بنا دیا ہے۔ اور یہ کہ اس کی آیات کی دو ہی قسمیں ہیں، یا وہ محکمات ہیں یا متشابہات ہیں۔ متشابہات کے بارے میں تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن محکمات کے لفظ نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی مدعا بیان کیا گیا ہے تو وہ اپنی دلالت میں بالکل قطعی ہے، یعنی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظ کے لیے جملے کی جو تعریف قائم کی گئی ہے، ان کو جس سیاق و سباق میں رکھا گیا ہے، اگر ٹھیک ان کی اتباع کی جائے اور کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے دی جائے تو وہ اس مدعا تک انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پہنچا دیتے ہیں جو پروردگار کا مدعا ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ یہ بات امام فرائی نے کہی کہ لا یحتمل الا تعمیلا واحدہ، قرآن مجید میں کوئی چیز محتمل الوجہین نہیں ہوتی، وہ ایک ہی تعویل پر کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی مدعا، ایک ہی بات، ایک ہی پیغام، ایک ہی ہدایت، اور وہ اس کو پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین اسالیب اختیار کر لیے ہیں، بہترین الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جملے کی نہایت واضح ساخت قائم کی ہے، اس کا ایک متعین سیاق و سباق رکھا ہے۔ اگر ٹھیک طریقے سے انسان ان تینوں مراحل کی پیروی کرے تو وہ پروردگار کے مدعا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بتا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس میں نے یہ بتایا کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی خفا رہ گیا، یا جملے کی تالیف میں کوئی مشکل پیدا ہو گئی، یا اسی طریقے سے سیاق و سباق میں کوئی چیز متعین نہیں ہو رہی۔ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو اپنا مدعا بیان کر دیتا ہے، پوری قطعیت سے بیان کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس کی پیروی کرے تو ٹھیک پروردگار نے جو بات کہی ہے وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ طے ہیں، لیکن انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں۔ وہ کبھی پورا علم حاصل کیے بغیر کسی چیز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنے علم کے بارے میں اعتماد کر لیتے ہیں، یا علم کہاں تک ہونا چاہیے اس کی تعین میں غلطی کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قلت علم کے ساتھ ایک ایسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں جو ادب کا بہترین نمونہ ہے، جو زبان کا بہترین اظہار ہے، جو پروردگار کی طرف سے آئی ہے، جس نے ایک ہی وقت میں عامی اور عارف سب کو مطمئن کرنا ہے۔ تو اس درجے کی غیر معمولی کتاب کی مراجعت کے لیے جو علم چاہیے تھا، یعنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ماورا کا علم حاصل کرنے کی شرط نہیں رکھی، لیکن اس نے عربی مبین میں نازل کیا ہے۔ تو عربی مبین کی ایک کتاب کو جو ادب پارہ ہے، پڑھنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے، جو علم چاہیے، وہ بہرحال حاصل کرنا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ علم تو ہے لیکن تدبر کا حق ادا نہیں ہوا۔ تدبر میں ایک ایک چیز کو غور و فکر کا موضوع بنانا پڑتا ہے، یعنی لفظ کے استقصاء میں کوئی خرابی باقی نہ رہ جائے، اس کے جو معنی بھی ہو سکتے ہیں، جو منتقل ہوئے ہیں
وہ تواتر سے پہنچے ہیں، وہ احاد سے پہنچے ہیں، وہ سب نگاہ میں ہوں۔ اسی طرح سے جملے کی تالیف کی جو جو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب سامنے رکھ لی جائے، اور سیاق و سباق کو پوری قطعیت کے ساتھ سمجھا بھی جائے، اوپر سے دیکھا جائے، نیچے سے دیکھا جائے، اور پوری سورہ کے اندر رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ مدعا کیا ہے۔ جب ان سارے مراحل سے انسان گزرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نتیجے کو اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یا قلت علم اختلاف کا باعث بنتی ہے یا قلت تدبر، یہ دونوں ہماری خامیاں ہیں، خود کلام میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ٹھیک، کلام تو عربیت کے لحاظ سے بھی واضح ترین زبان میں ہے، اس اسالیب کے لحاظ سے بھی واضح ترین اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، اور پھر پروردگار عالم نے اس زبان کو استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مصنف کی طرف سے یا متکلم کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی، یا کسی جگہ قلت علم کا اظہار ہو گیا، یا اس نے کلام کرتے وقت ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھا جو ملحوظ رکھنی چاہیے تھی۔ تو وہاں سے ایک چیز اپنی کامل صورت میں صادر ہوئی ہے، کامل صورت میں ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی مراجعت کے لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق کریں، اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ علم کو محکم رکھنا اور تدبر کا حق ادا کرنا۔ جب ہم اس کا حق ادا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے اپنے مدعا کو بھی کھول دیتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، یہ ایک طرف تو ایک عام قرآن مجید کو پڑھنے والا جو اس سے ہدایت لینے والا ہے اس کو بہت اعتماد کی جگہ پہ کھڑا کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بیان للناس ہے۔ اسی طرح سے وہ بتا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ، میں نے اس کو سازگار بنا دیا ہدایت کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن سے ہی اب ہم نے تذکیر، یاد دہانی حاصل کرنی ہے۔ ہر جگہ ہم سب دنیا بھر میں جب بھی کوئی لٹریچر، کوئی اسکرپچر، کوئی علم کی تحریر سامنے آتی ہے تو اس تحریر اور عام آدمی کے درمیان میں ایک طبقہ حائل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تم لوگ نہیں جان سکتے، سمجھ سکتے، ہم نے اس کو سمجھ کے ڈی کوڈ کر کے اس کے معنی مفاہیم متعین کرنا ہے۔ تو قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بیان للناس ہے، للناس کا وہاں پر لفظ اختیار کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ صرف علماء کے لیے ہے، تو یہ ایک غیر معمولی اعتماد خود کتاب کا نہیں سامنے آتا کہ کتاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کوئی بھی اس کو کھولے اور اس سے جہاں سے چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے۔ علماء ہوں، زبان کے ماہرین ہوں، وہ معاونت کی جگہ پہ تو ہوں گے، اگر آپ عربی نہیں جانتے ترجمہ کر دیں گے، لیکن وہ یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے کہ اس مدعا کو ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا ہے۔ قرآن مجید خود اتنا بین اور واضح ہے کہ بات کر سکتا ہے۔ اصلاً تو مطلوب یہی تھا کہ مسلمان اپنے بچوں کو عربی زبان سے اتنا واقف کرتے کہ وہ براہ راست عربی زبان میں قرآن کو سمجھ لیتے۔ زبان کا معاملہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس کا کوئی دوسرا حل نکالا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب اس طرح نازل کر دی جائے کہ وہ ہر زبان میں پڑھی جا سکے۔ ٹھیک، وہ کسی ایک ہی زبان میں آئے گی۔ تو یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا، عربی مبین میں نازل کیا گیا۔ اب ہم سب کو یہ زبان سیکھنی ہے، تاہم مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہر نسل میں یہ نہیں سکھا سکے یا ہر جگہ نہیں سکھا سکے۔ بہت سے ممالک تو وہ ہیں جہاں بچوں کی مادری زبان عربی ہے یا عربی زبان انہیں اسی طرح پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں یا بعض اور ممالک میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر اس سطح پر بھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ اس کا ترجمہ کر دیں۔ ترجمے میں آپ کسی کتاب کے حسن بیان کو منتقل نہیں کر سکتے، یعنی خاص طور پر قرآن مجید جیسی کتاب جس میں ادب اپنی آخری صورت میں نمایاں ہوا ہے، یعنی معنی کا وفور بھی ہے اور ادب کا حسن بھی اپنے کمال پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی صورتحال کم کسی جگہ میسر ہوتی ہے۔ اس کو جب آپ منتقل کرتے ہیں تو یہ اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ البتہ آپ مدعا بیان کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے، کیا ہدایت دی ہے، کس چیز کا پابند کیا ہے، کیا وضاحت کی ہے، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے ان کی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کر دیا جائے، یعنی وہ اس سے وہ لطف تو نہیں اٹھا سکیں گے، وہ لذت تو نہیں حاصل کر سکیں گے، وہ سرور تو اور وہ حس تو انہیں حاصل نہیں ہوگا جو قرآن مجید کے الفاظ کی موسیقی میں، اس کے فواصل میں، اس کے در و بست میں، اس کے حسن بیان میں چھپا ہوا ہے، وہ تو حاصل نہیں ہوگا، لیکن وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے دی ہے وہ ضرور انہیں
بتائی جا سکتی ہے۔ تو ایک یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے قرآن مجید کی دو سطحیں ہیں اور یہ بالکل واضح ہے۔ ایک سطح یہ ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، تذکیر کر رہا ہے، نصیحت لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور وہ انہیں دین کا بنیادی سبق پڑھاتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ تم سب کو ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، میری بارگاہ میں لائے جاؤ گے، تمہیں وہاں جواب دہ ہونا ہے، اس جواب دہی کے بعد تمہارے لیے نقمت یا نعمت کا ابدی فیصلہ ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ذات باری کا تعارف کراتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں نے خلق کا فعل خود دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے میرا خالق ہے، یہ تو وہ سمجھ لیتا ہے۔ خالق میں کیا صفات ہونی چاہیے یہ بھی وہ سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ صفات خود اس فعل کے اندر اس کے مشاہدے میں آ جاتی ہیں۔ ارادہ ہے، علم ہے، حکمت ہے، قدرت ہے، ان کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس سے ایک شخصیت ہی کا تصور بنتا ہے، لیکن وہ حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، چنانچہ پیغمبروں کے ذریعے سے پھر اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید اس پیغمبرانہ بیان کا آخری ظہور ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید سے اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں، اس کی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سنن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ذات باری کا تصور درست ہو۔ یہی معاملہ ہم پیغمبروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے بارے میں جن کا تعارف کرایا گیا ہے، قرآن کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا یہ جو بنیادی پیغام ہے کہ تم نے فلاں چیز ماننی ہے، تم نے تیاری یہ کرنی ہے، یہ میں نے تمہیں جس امتحان میں ڈالا ہے اس کا مقصد یہ ہے، اس میں تمہیں کیا پانا ہے کیا کھونا ہے، یہ سب چیزیں تو ہر آدمی سادہ ترجمے سے جان لیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید اس معاملے میں اتنا واضح ہے کہ اسے کسی تفسیر، کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اس پیغام کو پہنچا دے گا۔ عام آدمی بھی اگر قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھتا ہے یا وہ عربی جانتا ہے اور عربی زبان میں اس کو سنتا یا پڑھتا ہے، تو وہ اتنی مرتبہ اس مدعا کو دہرا دے گا، اس طریقے سے آیات کی تصریف کر دے گا کہ گویا ایک ایک چیز کے بارے میں وہ جو قرآن نے خود تعبیر اختیار کی ہے، یقول درستہ، یعنی یہ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو آپ نے گھس دیا اس موضوع کو، تو اس موضوع کو وہ ہر پہلو سے بیان کر دیتا ہے۔ یعنی بالکل وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو میر انیس نے بیان کی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ تو یہ مضمون، یہ دعوت، یہ تذکیر کا مضمون، یہ قرآن مجید نے 100 رنگ سے باندھ دیا ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید اس کے ساتھ علم کی بھی ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ یعنی یہ تو تذکیر کا پہلو ہے، دعوت کا پہلو ہے، ہدایت کا پہلو ہے، وہ جو الہی علم حاصل ہوا ہے اس کے نتیجے میں، اس کی بھی ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ لہٰذا جو لوگ علم کا ذوق رکھتے ہیں، چیزوں پر عقلی لحاظ سے غور کرتے ہیں، چیزوں کو خالص فلسفیانہ سطح پر سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے باہمی روابط کو جاننا چاہتے ہیں، دین کو ایک نظام فکر کی حیثیت سے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کو بھی اسے پڑھنا ہے، ان کو بھی جاننا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے پھر ماہرین اس کی شرح و وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ ماہرین کا بھی کیا معاملہ ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ صرف اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جس میں نہ تو علم میں قلت رہے جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے، اور نہ تدبر میں کمی رہے جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے۔ تو اس میں چونکہ انہوں نے اختصاص کیا ہوتا ہے تو تدبر کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم کو بھی آخری درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدام کی حیثیت سے دوسرے لوگوں کے لیے قرآن مجید کے حقائق بیان کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ضرورت پیش آتی ہے انسان کو، تو چنانچہ جب وہ پیش کر دیتے ہیں تو دوسرے لوگ جو اہل علم ہیں، جو چیزوں کے اندر اتر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی حکمت کے موتی اس سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ تو وہ ہے جو سطح کے اوپر ہر ایک کے لیے موجود ہے، اور کچھ کے لیے غواصی کرنی پڑتی ہے۔ تو جس کے لیے غواصی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اختصاص ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید جب سے وہ نازل ہوا ہے، یہ خدمت ہو رہی ہے۔ جب یہ خدمت ہو رہی ہے تو ظاہرہ تفاسیر کی صورت میں ہی ہمارے پاس موجود ہے، علماء کے کام کی صورت میں موجود ہے، جن لوگوں نے باقاعدہ تفسیریں نہیں لکھی لیکن کسی الگ الگ پہلو سے قرآن مجید پر گفتگو کی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کی شرح کی ہے، اس کے لسانی اور عقلی مضمرات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے ایک طرح سے ایک خادم کا
کردار ادا کیا ہے. وہ کوئی پروردگار کے مقابل میں نہیں کھڑے ہو گئے, وہ اپنے پروردگار کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور اپنا فہم منتقل کر دیتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اختصاص نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دنیا میں سب لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, وہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس طرح اپنے پروردگار کی کتاب میں جو چیزیں مضمر ہیں, جو اس کا باطن ہے, اس تک بھی کسی نہ کسی حد تک پہنچنے یا رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جہاں تک تذکیر کا تعلق ہے, دعوت کا تعلق ہے, ہدایت کا تعلق ہے, اس کے لیے قرآن مجید ان میں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. وہ آپ پڑھیں, سادہ طریقے سے پڑھیں, اس کو سن لیں, وہ اپنی پوری بات منتقل کر دیتا ہے. اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, جو جملے بنائے ہیں, ان الفاظ سے جو سیاق و سباق وجود پذیر کیا ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ اس مدعا پر قطعیت سے دلالت کر دیتا ہے جو مدعا اس کے پروردگار کے پیش نظر ہے. اب صرف سمجھنے کا عمل ہے, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا. اچھا ہم سب آخری کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے اوپر, پھر ہم لوگوں کے سوالات کی طرف جائیں گے. یہ جو مثال کے طور پہ قرآن کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ اگر ہم اس کو اس جگہ پہ پوزیشن پہ فائز کریں گے تو اس کو قطعی الدلالہ ہونا چاہیے, نہیں اس کے اندر وہ سارے امکانات موجود ہوں جو اپنی بات کو پوری وضاحت سے پہنچا سکیں. ہم ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں کہ 1400 سال میں اس کتاب کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اذہان نے پڑھا, اپنے اپنے رجحانات کو بھی لے کر جا کے قرآن سے چیزیں لینے کی کوشش کی, تب بھی اس کتاب کے ذریعے جو اس کا بنیادی میسج تھا اس کو تبدیل کرنے میں کوئی کسی سطح پر کوئی منحرف گروہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا. توحید قرآن میں ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قرآن توحید کے خلاف بات کر رہا ہے. شرک کی ممانعت قرآن میں ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قرآن شرک کی ترغیب دے رہا ہے. فواحش سے بچنا ہے, جو ساری شریعت کی محکمات اور چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید ام الکتاب کہتا ہے. یعنی اگر اس کتاب میں یہ طاقت قدرت نہ ہوتی تو پھر یہ بنیادی مقدمات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جو تبدیلی یا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے وہ تو بہت ہی مخصوص علم کی اکیڈمک نوعیت کے اختلاف ہے. بنیادی میسج میں تو کوئی بڑے سے بڑا مکتب فکر اختلاف بھی نہیں پیدا کر سکتا. میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جس طریقے سے ہمیں جو عملی احکام دیے گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں, تو ہم ان عملی احکام میں بھی کوئی اختلاف لوگوں میں نہیں پاتے. وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہیں. جی, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. اسی طریقے سے تطہیر بدن کے بعض آداب ہیں اور بعض چیزیں لازم کی گئی ہیں کہ ہم مختلف موقعوں پر ان کو کس طریقے سے انجام دیں گے. ان کو آپ رسوم و آداب کہہ سکتے ہیں. وہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہیں بالکل متفق علیہ ہیں. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید جس بنیادی دینی دعوت کو بیان کرتا ہے, اس کائنات کا تنہا پروردگار اللہ پروردگار عالم ہے. ہمیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے, وہاں ہمیں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. یہ بنیادی بات ہے. اور اس حساب کتاب میں ہمیں کیا چیز پیش کرنی ہے؟ ہمیں عمل صالح پیش کرنا ہے. اسی کو سادہ لفظوں میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے علم و عمل کی پاکیزگی پیش کرنی ہے, جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کی پوری دعوت ہر موقع پر سامنے آ جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی کسی پہلو سے بھی اس میں کوئی انحراف اگر پیدا کر رہا ہوگا تو وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا, بلکہ وہ چیزوں کی ترتیب میں, ان کو ایک نظام فکر بنانے میں, ان مقاصد کو متعین کرنے میں, مطالبات کو بیان کرنے میں ہوگا جس کی غلطی بہت اطمینان کے ساتھ واضح کی جا سکتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یعنی اس کی بنیادی دعوت کی اساسات, وہ سب کی سب بالکل متعین طریقے سے ہر شخص تک پہنچ گئی ہیں اور اتمام حجت کے درجے میں پہنچ گئی ہیں. ان میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید کو میزان, فرقان, مہیمن, حق و باطل کے باب میں فیصلہ کن اتھارٹی ماننے کا جو دوسرا ناگزیر لازمی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مدعا قطعی الدلالہ ہے. اس کے اندر وہ تمام امکانات موجود ہیں جس سے وہ اپنی بات پوری وضاحت کے ساتھ ہر انسان تک پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے. یہ انسانوں کا قلت علم, قلت تدبر ہے جس کی وجہ سے خود اس کے فہم کو حاصل کرنے میں, قرآن کے متن کو ڈیکوڈ کرنے میں, اس کے معنی مدعا کو سمجھنے میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سب سوالات بڑی تعداد میں سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ براہ راست لوگوں کی زبانی آپ تک سوالات پہنچائی جائیں. دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. جی سوال کیجیے گا. السلام علیکم. میں ڈاکٹر ناظم خان. الحمدللہ آپ کے لیکچرز کے ذریعے مجھے خالق کی دریافت آلموسٹ ہو گئی ہے. کچھ اشکال رہ گئے ہیں, جیسے کائنات کیا ازلی ہو سکتی ہے. میں قرآن کو ڈیلی پڑھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر ظاہر ہو جائے کہ یہ کلام خالق کی طرف سے ہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ انسانی کلام میں ایوولوشن آف تھاٹس ہوتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر,
انکنسسٹنسیز اور کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، پر یقین کیسے مضبوط ہو کہ قرآن صرف خالق کا ہی کلام؟ جی چغان صاحب، نقطہ ان کا بالکل واضح ہے۔ پہلی چیز تو بتائیے گا، جو ایک متعین سوال ہے کہ کائنات ازلی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر قرآن کی حقانیت کے جو معیارات آپ نے بھی اپنے آرٹیکلز میں لکھے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عملی طور پر کیسے ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ نہیں ہوا؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب الہی کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں، ہر پہلو سے وہ اپنا مدعا ہم پر واضح کرتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ کائنات کے بارے میں بھی اب وہی ہمیں بتائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس نے بتا دیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار بدیع السماوات والارض ہے، ٹھیک، یعنی اس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود بخشا ہے۔ جب وجود بخشا ہے تو ظاہر ہے کہ ازلیت کا سوال ختم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کہ وہ کب بخشا ہے، کیسے کس طرح بخشا ہے، ہاں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی معلومات قرآن میں دی ہیں، یہ قرآن کے طالب علم ہیں، اس کو پڑھیں، اس پہ اکتفا کریں۔ یعنی کچھ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں زیادہ تر وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، یا ہم اپنے ظاہری حواس سے ان کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہیں، یا باطنی حواس سے ربط پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کائنات کب بنی یہ ہماری گرفت میں نہیں ہے، اس میں اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، اس نے ان کو خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیان ہی بتا رہا ہے کہ ازلیت کا سوال تو ختم ہو گیا، یعنی یہ کسی وقت میں بنائی گئی ہیں، ان کو پروردگار نے وجود بخشا ہے، اور یہ عدم سے وجود میں آئی ہیں، یعنی یہ نہیں تھی، وجود میں آ گئی ہیں۔ یہ بات واضح کر دی ہے، اور اپنے بارے میں بتا دیا کہ هو الاول والآخر۔ تو اس خبر ہی کو ہمیں اب قبول کرنا ہے۔ ٹھیک، رہی یہ بات کہ ہم کسی دوسرے ذریعے سے اس کو جان سکیں، وہ ہمارے لیے نہ ممکن ہے، نہ وہ ذریعہ کہیں ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کے پہلے سوال کا جواب۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے سوال کے جواب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اور انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہے، ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو پیش کیا، آپ کی پوری زندگی ہم تک منتقل ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کی مصروفیات کیا تھیں، عرب آپ کو کیسے دیکھتے تھے، اپنے علاقے میں آپ کی حیثیت کیا تھی، آپ سے کیا چیزیں پہلے صادر ہوئیں، کیا صادر نہیں ہوئیں۔ تو ہم اس کی تاریخ کو بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کیا اس میں کوئی اختلاف ہے، کیا کوئی تضاد ہے، کیا اس کے نظام فکر میں کوئی خلل دکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، اہل علم کی مدد سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے نقطے میں بھی، اور جہاں تک قرآن مجید کے اندر جو کچھ علم بیان ہوا اس کا تعلق ہے، 15 صدیاں ہو گئی ہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس پر کوئی انگلی رکھ کے بتا سکے کہ انسانی سطح کے کلام میں جیسے 150 سال بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ غلطی ہو گئی، معلومات کے اخذ میں غلطی ہو گئی، اپنے زمانے کا تاثر غلبہ پا گیا۔ تو قرآن مجید کو اس زاویے سے بھی دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ جب اس کو پڑھتے رہیں گے تو وہ اپنے باطن سے بھی بول کر انہیں بتائے گا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ان کو خدا بولتا ہوا نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں، جی سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم، میرا پاکستان سے۔ آج کل ایمان سے زیادہ خاندان پہ زور دیا جاتا ہے مسلمانوں میں، اور ہر بات کو خاندان کے نقطہ نظر سے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ کیا یہ قرآن کے منافی نہیں ہے؟ اگر یہ قرآن کے منافی ہے تو پھر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جی ہم سب، یہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ خود بھی جہاں بھئی ہماری خاندانی روایت ہے اور خاندان اس معاملے میں یہ سوچتا ہے، یعنی گفتگو میں بھی، بات چیت میں بھی جو پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے پہلے سب سے پہلے وہ خاندانی روایت ہوتی ہے، یا خاندان کا کوئی ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے یا ایمان کا کیا تقاضا ہے، براہ راست دین، یعنی وہ ثانوی طور پہ سامنے آتا ہے یہ ہمارے یہاں۔ یہ دیکھیے، انسان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندان میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، گھر والے ہیں، وہی سب سے پہلے اس کو بتاتے ہیں، مذہب کا تعارف بھی وہی کراتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے خاندان کا حوالہ انسان کا بنیادی حوالہ ہے، وہ اسی کو سماج کی حیثیت سے دیکھتا ہے، خاندان ہی سے اس کے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے، رشتوں کو پہچانتا ہے، اور روایت بھی اسی سے منتقل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسی باعث تعجب بات نہیں ہے۔ اصلی چیز کیا ہے جو بتانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر چیز پہ سوال کرے،
چیزوں کو نقد و نظر کی نگاہ سے دیکھے، وہ چیزوں کا جائزہ لے، ان کی تحلیل کرے، ان کا کرٹیکل انالیسس کرے. یہ ہر سطح پر انسان کی تربیت ہونی چاہیے. تو اگر آپ یہ تربیت کریں گے تو پھر وہ اپنے ایمان کو بھی محکم بنائے گا اور وہ علم و عمل کے معاملے میں بھی استدلال کی بنیاد پر رائے قائم کرے گا. اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. لیکن ابتدا تو یہیں سے ہونی ہے، وہ ہم نے بھی یہیں سے کی تھی. کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی اس سے مختلف جگہ سے ابتدا کر نہیں سکتا. بالکل نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں جی، سوال کیجیے گا. السلام علیکم جی، میں عطاء اللہ قاسمی عرض کر رہا ہوں بوانا چنوٹ سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلک اہل سنت جو کہ سب کنٹیننٹ پاکستان، انڈیا اور یہ اڑوس پڑوس کے ممالک میں ہے، باقی دنیا میں اس مسلک کی کیا ریشو ہے؟ یہ میرا سوال ہے جی، بہت مہربانی. جی عام صاحب، یہ دین اور مذہب کا فرق الفاظ یا لغت کے اعتبار سے، اور اہل سنت جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ کہ پوری دنیا میں ہی جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو اہل سنت شمار کرتے ہیں؟ اہل سنت ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گروہ ہے. اس وجہ سے وہ جس طرح بر صغیر میں ہے اس طرح باقی دنیا میں بھی ہے. ہم لوگ مشرق بعید میں رہے ہیں، وہاں بھی سب اہل سنت ہی ہیں. جی، اہل تشیع بھی ہیں لیکن ان کی تعداد ادھر بہت کم ہے. البتہ مشرق وسطیٰ میں اہل تشیع کی تعداد کافی ہے، جیسے ایران میں ہے، جیسے عراق میں ہے. لیکن زیادہ تعداد اگر آپ افریقی ممالک میں دیکھیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں دیکھیں، خود بر صغیر میں دیکھیں، مشرق بعید میں دیکھیں، تو اہل سنت ہی کی ہے. تو اس لحاظ سے اہل سنت سب سے بڑے گروہ کے طور پر مسلمانوں میں موجود ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو مین اسٹریم ہے وہ اصل میں اہل سنت ہی. ٹھیک. اور عام صاحب، یہ دین اور مذہب کا جو فرق ہے لفظی ہے، دین اور مذہب کے الفاظ ہماری زبان میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید میں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دین کوئی الہی نظام کا نام ہے. قرآن مجید نے دین کا لفظ کن کن پہلوؤں سے استعمال کیا ہے. قریش کو بھی یہی کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. سیدنا یوسف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ما کان لیوسف لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو وہ بادشاہ کا جو دین تھا اس کو بھی دین ہی کہا ہے. تو جو دین کے عام معنی ہیں، ریلیجن کے، مذہب کے، کوئی الہیاتی نقطہ نظر اختیار کر کے لوگوں نے اپنے لیے ایک لا عمل بنا لیا ہے، اس کو وہ عام طور پر دین کہتے ہیں. قرآن مجید بھی اسی معنی میں استعمال کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہی. البتہ عربی زبان میں مذہب کا لفظ مسالک کے لیے استعمال، آراء جو مختلف ہیں، جو مختلف نقطہ ہے نظر یا مکاتب فکر بنے ہیں، ان کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. جیسے مذہب و ابی حنیفہ، تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. وہاں دین کا لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوگا اور مذہب کا لفظ مسالک کے لیے استعمال ہوگا. واضح ہو گیا. آخری سوال بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی؟ سوال کیجیے گا. ہمارا گاندھی صاحب سے سوال یہ تھا کہ گاندھی صاحب، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ جب بندہ ایک حالت کفر میں ہوتا ہے اور پھر مسلمان ہوتا ہے تو جو حالت کفر میں اس نے گناہ کیے وہ سارے اس کے معاف ہو جائیں گے. تو کیا اسی لوجک پر کیا جو حالت کفر میں اس نے نیکیاں کی، نیکیاں سے مراد یہ کو وہ چیزیں کی ہیں جن کی اسلام مسلمانوں کو بھی ترغیب دیتا ہے، وہی وہ کر رہا ہے؟ یعنی سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ وہ کر رہا ہے، حالت کفر میں ہی کر رہا ہے. تو کیا یہ نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے یہی توقع رکھنی چاہیے. اگر کوئی نیکی کی ہے تو ہر جگہ سے اس کو اٹھائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں رکھ دے گا. یہاں تک بشارت دے دی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم، اس کی عنایت ہے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ کرم نوازی کا طریقہ اختیار کیا ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ ہم صاحب کے سوالات کا آپ نے جواب دیا. انشاءاللہ وقت یہاں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ.